بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن قزعہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ قال استب رجل من المسلمین ورجل من الیہود۔ حدیث نمبر 2411 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، ایک مسلمان کا دوسرا یہودی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو تمام دنیا والوں پر معزز و مکرم بنایا اور بزرگی بخشی، اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام دنیا والوں پر بزرگی بخشی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کو تماچا مار دیا۔ وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان کے ساتھ اپنے واقعہ کو بیان کیا کہ انہوں نے ایسے ایسے میرے ساتھ کیا ہے اور مجھے تماچا مار دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعہ کے متعلق پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو اس کی پوری تفصیل بتائی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن موسیٰ کو عرش الہی کا کنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھے سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں رکھا ہے جو بے ہوشی سے مستثنی ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے، اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ میں ذمہ ہوں اور آپ کی امان میں ہوں۔ اس پر بھی اس مسلمان نے مجھ کو تھپڑ مارا۔ آپ غصے ہوئے اور مسلمان سے پوچھا تو نے اس کو کیوں تھپڑ مارا؟ اس پر اس مسلمان نے یہ واقعہ بیان کیا، مگر نبی اکرم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ کسی نبی کی شان میں ایک رائی برابر بھی تنقیص کا کوئی پہلو اختیار کیا جائے۔ حدیث نمبر 2412 متفق علیہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم، آپ کے اصحاب میں سے ایک نے مجھے تماچا مارا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کس نے؟ اس نے کہا کہ ایک انصاری نے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ وہ آئے تو نبی اکرم نے پوچھا کیا تم نے اسے مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر بزرگی دی۔ میں نے کہا او خبیث، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس پر نبی اکرم نے کہا دیکھو، انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو، یعنی اس طرح سے مفاضلت نہ کرو۔ لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے، اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے، یا انہیں پہلی بے ہوشی کافی ہوگی، یعنی پہلی بے ہوشی کا مطلب ہے کوہ طور پر جو بے ہوش ہوئے تھے۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ قسطلانی کہتے ہیں
عربی عبارت ہے، کہتے ہیں باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اس شخص کو یہاں بلاؤ، گویا نبی اکرم کے سامنے اس کی حاضری ہی اس کے حق میں سزا تھی۔ اس حدیث کو اور بھی کئی مقامات پر امام بخاری نے نقل فرما کر اس سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم کی فضیلت جملہ انبیاء و رسول پر ایسی ہی ہے جیسی فضیلت چاند کو آسمان کے سارے ستاروں پر حاصل ہے۔ اس حقیقت کے باوجود آپ نے پسند نہیں کیا کہ لوگ آپ کی فضیلت بیان کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے نبی کی تنقید شروع کر دیں۔ آپ نے خود حضرت موسیٰ کی فضیلت کا اعتراف کیا، بلکہ ذکر بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ معلوم آپ ان میں سے ہیں جن کا اللہ نے استثناء کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، سورہ زمر آیت نمبر 68۔ یعنی قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے گا بے ہوش نہ ہوں گے، یا پہلے طور پر جو بے ہوشی ان کو لاحق ہو چکی ہے وہ یہاں کام دے گی، یا آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے محاسبہ سے بری قرار دے دیا ہوگا۔ بہرحال آپ نے اس جزوی فضیلت کے بارے میں حضرت موسیٰ کی افضلیت کا اعتراف کیا، اگرچہ سب کچھ محض بطور اظہار انکساری ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین کا درجہ بخشا ہے۔ جملہ انبیاء پر آپ کی فضیلت کے لیے یہ عزت کم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2413 متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے؟ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہ مقتولہ لڑکی انصار سے تھی۔ یہاں پر عبارت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، زمانہ رسالت میں ایک یہودی ڈاکو نے ایک لڑکی پر حملہ کیا جو چاندی کے کڑے پہنے ہوئے تھی۔ یہودی نے اس بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور کڑے اس کے بدن سے اتار لیے۔ چنانچہ وہ بچی اس حال میں کہ اس میں کچھ جان باقی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور اس نے اس یہودی کا یہ ڈاکہ ظاہر کر دیا۔ اس کی سزا میں یہودی کا بھی سر 2 پتھروں کے درمیان کچل کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور جمہور نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص جس کسی چیز سے کسی کو قتل کرے گا اسی کے مثل سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا تقاضا بھی یہی ہے، مگر امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ مماثلت کے قائل نہیں ہیں اور یہاں جو مذکور ہے اسے محض سیاسی اور تعزیری حیثیت دیتے ہیں، قانونی حیثیت میں اسے تسلیم نہیں کرتے۔
مگر آپ کا یہ خیال حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے اور مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ باب من رد امر السفیہ والضعیف العقل وان لم یکن حجر علیہ الامام، نادان شخص یا کم عقل کو حاکم اس پر پابندی لگائے یا نہ لگائے مگر اس کا کیا ہوا معاملہ رد کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کا صدقہ رد کر دیا، پھر اس کو ایسی حالت میں صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ امام مالک نے کہا کہ اگر کسی کا کسی دوسرے پر قرض ہو اور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو، اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی جائیداد نہ ہو، تو اگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی جائز نہ ہوگی، اور اگر کسی نے کسی کم عقل کی کوئی چیز بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا، لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا، تو اسے اس کے خرچ کرنے سے حاکم روک دے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے اس شخص سے جو خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتا تھا کہا تھا کہ جب تو خرید و فروخت کرے تو کہا کر کہ کوئی دھوکے کا کام نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال اپنے قبضے میں نہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث کو عبد ابن حمید نے روایت کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ایک ڈلا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بطور صدقہ اسے میری طرف سے قبول فرما لیں، واللہ میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس نے پھر یہی کہا، آخر آپ نے وہ ڈالا اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، تم میں کوئی نادار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا خیرات کرتا ہے، پھر خالی ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے۔ یہ خیرات کسی حالت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ خیرات اس وقت کرنی چاہیے جب آدمی کے پاس خیرات کرنے کے بعد بھی مال باقی رہ جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اسلام کی ایک جامع اصل الاصول کو ظاہر کر رہی ہے کہ انسان کا دنیا میں محتاج اور تنگ دست بن کر رہنا عند اللہ کسی حال میں بھی محبوب نہیں ہے، اور خیرات و صدقات کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں کہ ایک آدمی اپنے سارے اثاثے حیات کو خیرات کر کے پھر خود خالی ہاتھ بن کر بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دستے سوال دراز کرے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29۔ اس پر واضح دلیل ہے۔ ہاں بلا شک اگر کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان و یقین اور توکل کا مالک ہو تو اس کے لیے سب کچھ جائز ہے، مگر یہ قطعاً ناممکن ہے کہ امت میں کوئی قیامت تک حضرت سید صدیق اکبر کا مثل پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر
حضرت صدیق اکبر کے الفاظ مبارکہ ہمیشہ آب زر سے لکھے جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیرات لے کر آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اور باقی سب کچھ لا کر حاضر کر دیا ہے۔ زبان حال سے گویا آپ نے فرمایا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ امت کے ان بدترین لوگوں پر ہزار نفری، امت کے ان بدترین لوگوں پر ہزار نفری جو ایسے فخر اسلام عاشق رسول کی شان میں تبرہ بازی کرتے، اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس تبرہ بازی کو کار ثواب سمجھتے ہیں اور ثواب کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ اس باب کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، باب میں مندرجہ احادیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب مال کثیر ہو یا کوئی اور چیز جو خاص اہمیت رکھتی ہو اور صاحب مال کی طرف سے اس کے ضائع کر دینے کا خطرہ ہو، تو اس کا تصرف حکومت کی طرف سے اس میں رد کر دیا جائے گا۔ مدبر کا واقعہ اسی پر محمول ہے، اور اگر تھوڑی چیز ہو یا کوئی ایسی شرط لگا دی گئی ہو جس سے اس مال کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا تصرف قائم رہے گا اور وہ رد نہ کیا جا سکے گا۔ اصل مقصد مال کی حفاظت اور قرض خواہ وغیرہ اہل حقوق کو ان کے حقوق کا ملنا ہے۔ یہ جس صورت ممکن ہو، یہ سلطان اسلام کی ثوابدید سے متعلق چیز ہے۔ حدیث نمبر 2414، عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دو کوئی دھوکہ نہیں، لا خلابہ، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں۔ جب یہ خریدا بیچا کرتے تھے تو یہی جملہ کہا کرتے تھے۔ نبی اکرم نے کم تجربہ ہونے کے باوجود اس شخص پر کوئی پابندی نہیں لگائی، حالانکہ سامان خریدنا ان سے نہیں آتا تھا۔ اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔ حدیث نمبر 2415، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا، لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم نے اسے اس غلام کا واپس کر دیا، اس غلام کو رد کر دیا، واپس کر دیا، اور اسے نعیم بن نحام نے خرید لیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شخص مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف یہی غلام تھا اور اسے بھی اس نے مدبر کر دیا تھا۔ آپ نے جب تفصیلات کو معلوم کر لیا تو اس کی آزادی کو رد کر کے اس غلام کو نیلام کرا دیا، اس حاصل شدہ رقم سے اس کا قرض ادا ہو گیا۔ باب و کلام الخصوم بعضهم فی بعض، مدعی یا مدعا علیہ ایک دوسرے کی نسبت جو بات کہیں۔ باب کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ آپس میں ایسا کلام کریں جس پر حد واجب نہ ہوتی ہو اور نہ تعزیر، تو ایسا کلام غیبت محرمہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس باب کے ذیل میں امام بخاری نے 4 حدیثیں روایت کی ہیں۔
آگے چل کر کے یہ ہے کہ غرض حدیث اشاعت سے یہ ہے کہ غرض حدیث اشاعت سے یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدعا علیہ کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ وہ جھوٹی قسم کھا کر میرا مال لے اڑے گا۔ آپ نے مدعی کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2416 2417 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت غصہ اور غضبناک ہوگا۔ یہاں راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر اشعث نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلے میں رسول کریم نے یہ فرمایا تھا، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، اس نے انکار کر دیا تو میں نے مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اعظم نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ اشعث نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی سی پونجی خریدتے ہیں آخر تک۔ مدعی یعنی اشعث نے عدالت عالیہ نبویہ میں یہودی کی خامی کو صاف لفظوں میں ظاہر کر دیا۔ باب کا یہی مقصد ہے کہ مقدمہ سے متعلق مدعی اور مدعا علیہ عدالت میں اپنے اپنے دلائل واضح کریں، اور یہ غیبت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2418 کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا اور ان سے مانگا، اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی۔ آپ نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا، اے کعب۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو، اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے کہا، اٹھو اور جا کر قرض ادا کر دو۔ جھگڑا طے کرانے کا ایک بہترین راستہ آپ نے فرمایا۔ بے حد خوش قسمت ہیں وہ دونوں فریق جنہوں نے دل و جان سے آپ کا یہ فیصلہ منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ مقروض اگر تنگ دست ہے تو ایسی رعایت دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور صاحب مال کو بہر صورت صبر اور شکر کے ساتھ جو ملے وہ لے لینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2419 عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرأت سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا، حالانکہ میری قرأت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی اور مجھے بتائی تھی۔ قریب تھا کہ میں فوراً ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں، لیکن میں نے انہیں مہلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں۔
اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرأت کے خلاف پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے۔ نبی اکرم نے مجھ سے کہا انہیں چھوڑ دو۔ پھر ان سے کہا اچھا اب تم قرأت سناؤ۔ انہوں نے وہی اپنی قرأت سنائی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا اب تم بھی پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے اس پر بھی فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو۔ عرب کے 7 قبیلوں کے محاورے اور طرز پر اور کہیں کہیں اختلاف حرکات یا اختلاف حروف سے کوئی ضرر نہیں، بشرطے کی معانی اور مطالب میں فرق نہ آئے، جیسے 7 قراتوں کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن مجید مشہور 7 قراتوں میں سے ہر قرات کے موافق پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شاذ قرات کے ساتھ پڑھنا اکثر علماء نے درست نہیں رکھا ہے۔ باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ، جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھر سے نکال دینا اور انہیں باہر کر دینا۔ حضرت ابو بکر کی بہن ام فروہ نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا، جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا اس وقت یہ رونے لگی، تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا تاکہ اس حرکت سے روح صدیق اکبر کو تکلیف نہ ہو اور تجہیز و تکفین کے کام میں خلل نہ آئے۔ پھر فاروق اعظم کا جلال نوحہ جیسے ناجائز کام کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ ام فروہ والی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2420، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ خطا کاروں پر کس حد تک تعزیر کا حکم ہے۔ خصوصاً نماز با جماعت میں تساہل برتنا اتنی بڑی غلطی ہے جس کے ارتکاب کرنے والوں پر آپ نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار فرمایا۔ اسی سے باب کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ سے ترجمہ باب نکلتا ہے، کیونکہ جب گھر جلائے جائیں گے تو وہ بھی نکل کر بھاگیں گے، پس گھر سے نکالنا جائز ہوا۔ ہمارے شیخ امام ابن قیم رحم اللہ نے اس حدیث سے اور کئی حدیثوں سے دلیل لی ہے کہ شریعت میں تعزیر بالمال درست ہے، یعنی حاکم اسلام کسی جرم کی سزا میں مجرم کو مالی تاوان کر سکتا ہے اور جرمانہ لگا سکتا ہے۔ پچھلے باب میں مدعی اور مدعا علیہ کے باہمی ناروا کلام کے بارے میں کچھ نرمی تھی۔ امام بخاری نے یہ باب منعقد فرما کر اشارہ کیا کہ اگر حد سے باہر کوئی حرکت ہو تو ان پر سخت گرفت ہو سکتی ہے، ان کو عدالت سے باہر نکالا جا سکتا ہے
امام بخاری نے حضرت عمر کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی وفات پر خود ان کی بہن ام فروا کو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر سے نکلوا دیا، بلکہ بعض دوسری نوحہ کرنے والی عورتوں کو درے مار مار کر گھر سے نکالا۔ باب دعوی الوصی للمیت، میت کا وصی اس کی طرف سے دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں اس باب کے ذیل میں حافظ صاحب فرماتے ہیں، یعنی ابن حجر، مرنے والا جس کو وصیت کر جائے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا امام بخاری نے یہی اشارہ فرمایا ہے کہ اس پر جمیع علماء امت کا اجماع ہے۔ حدیث نمبر 2421، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ عبد بن سما اور سعد بن ابی وقاص نے اپنا معاملہ اور اپنا جھگڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ سعد نے کہا، اللہ کے رسول، میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جب میں مکہ آؤں اور زما کی بادی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں، کیونکہ وہ انہی کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زما نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی بادی کا لڑکا ہے، میرے والد ہی کے فراش بچھونے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر رتبہ کی واضح مشابہت دیکھی، لیکن فرمایا، اے عبد بن سما، لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا، کیونکہ لڑکا فراش کے تابع ہوتا ہے، اور سودا تم اس لڑکے سے پردہ کرو، لڑکا جہاں پیدا ہوا ہے تو اسی کا ہوگا۔ حضرت سعد اپنے کافر بھائی کی طرف سے وصی تھے، یعنی ان کو انہوں نے وصیت کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی طرف سے دعویٰ کیا جس میں کچھ اصلیت تھی، مگر قانون کی روح سے وہ دعویٰ صحیح نہ تھا، کیونکہ اسلامی قانون یہ ہے، الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، اور زانی کے لیے پتھر ہے، محرومی ہے، اس لیے آپ نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا، مگر اتقوا الشبہات کے تحت حضرت سودا کو اس لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ بعض دفعہ حاکم کے سامنے کچھ ایسے حقائق آ جاتے ہیں کہ ان کو جملہ دلائل سے بالا ہو کر اپنے ثوابدید پر فیصلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ باب التوثق ممن تخشى معرته، اگر شرارت کا ڈر ہو تو ملزم کو باندھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام اکرمہ کو قرآن اور حدیث اور دین کے فرائض سیکھنے کے لیے قید کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 2422، ابو ہریرہ کہتے ہیں، سعید بن ابی سعید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اثال تھا اور جو اہل یمامہ کا سردار تھا، اسے پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اکرم آئے اور آپ نے پوچھا، سمامہ تم کس حالت میں ہو؟ انہوں نے کہا، اے محمد میں اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، اس سمامہ کو چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔